الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے کچھ اسباق ہمارے سامنے پچھلے ہفتے آ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا کر دکھایا. مختلف باتیں اس سے پہلے پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے. انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول ایک ہی برتن سے غسل لیا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ مجھ سے پہلے لیتے، کبھی میں آپ سے پہلے لیتی. تو اگر میں آپ سے پہلے لیتی تو آپ فرماتے کہ میرے لیے پانی چھوڑو، میرے لیے پانی چھوڑو. اور میں پہلے لیتی، اگر حضور پہلے لیتے تو میں حضور سے کہتی کہ میرے لیے پانی چھوڑیے، میرے لیے پانی چھوڑیے. اس طرح ایک ہی برتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ غسل لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل لیا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنابت کا غسل بھی ایک ہی برتن سے لے لیا کرتے تھے. جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک برتن اگر کسی آدمی نے غسل کے لیے استعمال کر لیا تو اس برتن کو دھو کر دوسرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا ایک آدمی کا پانی جس سے اس نے غسل لیا ہے بچ گیا ہے تو بچا ہوا پانی دوسرا آدمی اپنے غسل کے لیے اس کو استعمال کرنے کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ناپسندیدگی کے خیال کو ختم کر دیا کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی اپنے ایک ساتھ ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں، اور بلکہ اس سے محبت میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح معاملہ رکھتے کہ بعض اوقات ان کے نام کو محبت کی وجہ سے آپ بدلا کرتے ہیں. اپنی بیویوں کے نام کو بدل کر اچھے نام کے ساتھ بدلنا،
جو ہے سنت ہے بدل کر پیش کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن مجھ سے فرمایا کہ یا عائش، نام کیا ہے حضرت عائشہ؟ عائشہ۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یا عائش، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بس تھوڑا سا محبت کی وجہ سے آپ نے نام میں چینجز کر دیا۔ یا عائش ھذا جبریل یقریئک علیک السلام، یہ عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ تجھ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ فقلت، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبرائیل پر یہ اللہ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام بطور محبت کے اپنی بیویوں کو پکارنے میں نام میں تھوڑا سا کیا کر دیتے؟ تبدیلی فرما دیتے، فرق کر دیتے۔ اسی طرح بعض اوقات حضرت عائشہ کو آپ فرمایا کرتے یا حمیرہ، کیا کہتے ہیں؟ یا حمیرہ۔ حمیرہ کے معنی خوبصورت، وہ خوبصورت، وہ سفیدی جس میں سرخی ہوتی ہے، جس میں کیا ہوتی ہے؟ سرخی۔ بعض گورے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سرخی ہوتی ہے، تو وہ سرخی اس طرح ہوتی ہے کہ جب غصہ ہوتے ہیں تو وہ لال ہو جاتے ہیں، دھوپ میں جاتے ہیں تو وہ لال ہو جاتے ہیں۔ تو عربوں میں جو خوبصورتی ہوتی ہے عام طور پر اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے سفیدی میں سرخی ہوا کرتی ہے، اس وجہ سے اس میں وہ سرخ جب کبھی دھوپ میں گئے لال ہو جاتے ہیں، غصہ آ گیا تو لال ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو یا حمیرہ کہہ کے پکارے، او حمیرہ، او خوبصورت، یا حمیرہ۔ اسی طریقے سے اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ حبشی لوگ مسجد کے اندر کھیل رہے تھے، حبشی لوگ نیزے کا کھیل کھیل رہے تھے، جنگ کی مشق کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم، اے حمیرہ کیا تو چاہتی کہ ان کو دیکھیں، یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے اور جو ہے ایک کان کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کے بیچ سے ان لوگوں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت عائشہ کو ام عبداللہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ام عبداللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، میں ان پیدا ہونے والے بچے کو میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ نے اپنے مبارک منہ کا تھوک نکال کر اس بچے کے منہ میں لگایا۔ سب سے پہلی چیز اس بچے کے منہ میں جو گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہوا عبداللہ، یہ عبداللہ ہے، وانتی ام عبداللہ، اور آپ ام عبداللہ ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ام عبداللہ ہی بولتی رہتی تھی، میں ام عبداللہ ہوں، حالانکہ میرے کو کوئی بچہ ہوا نہیں۔ ام عبداللہ کے معنی عبداللہ کی ماں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی بچہ تو ہوا نہیں، لیکن حضور نے بس مجھ کو ام عبداللہ کہہ دیا، تو اسی کو میں اپنے لیے کہا کرتی تھی میں کیا ہوں؟ ام عبداللہ۔ تو اس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے نام کو تبدیل کر کے جس کا معنی بھی اچھا ہو، اس طرح محبت بھرے انداز میں بیویوں کو پکارنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس سے ان کو خوشی ہوگی اور ان کی خوشی اللہ کو راضی کرے۔ بیوی کی خوشی، بولیے، بیوی کی خوشی اللہ کو کیا کرے گی؟ راضی کرے گی۔ ہمارے نزدیک تو معاملہ ایسا کہ بیوی کو چھوڑ کے سب کی خوشی اللہ کو راضی کرے گی۔ ایک بیوی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ بیوی کو خوش کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ ایک معاملہ یہ تھا کہ بعض دفعہ آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ساتھ میں بیوی کو بھی لے کر جاتے ہیں، اور دعوت دینے والے سے آپ درخواست کرتے کہ میری بیوی کو بھی دعوت دو، میں ان کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ایسا ہوا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک پڑوسی تھے جو فارس کے رہنے والے تھے، اور وہ سالن بہت اچھا بناتے تھے۔
فارسی آدمی تھے، سالن اچھا بنایا کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر پہ سالن بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دعوت دینے کے لیے آیا کہ حضور آج سالن بن گیا ہے، چلیے کھانے کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلنے کی میں تمہیں درخواست کرتا ہوں، میں عائشہ کو بھی لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، صرف آپ۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر میں نے آتا، میں تیری دعوت قبول نہیں کرتا۔ وہ واپس آئے دعوت دینے کے لیے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ عائشہ کو بھی ساتھ میں لے کے چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف آپ کو دعوت دینے کو آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری دعوت قبول نہیں۔ تیسری مرتبہ وہ واپس آئے دعوت دینے کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بھی لے کے چلوں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میں صرف آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ انہوں نے قبول کیا کہ چلیے آپ بھی چلیے اور حضرت عائشہ کو بھی لے کر چلیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ کو لے کر ان کے ہاں سالن کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ بیویوں کو بھی دعوتوں میں ساتھ میں لے کر جایا جاتا ہے، ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں۔ اور صرف بعض دفعہ یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ یہی نہیں کہ لے کر جا رہے ہیں، سامنے والا اگر دعوت نہیں دے رہا ہے اور سامنے والا ایسا آدمی ہے کہ جس کو ناراضگی نہیں ہوگی کہنے سے، تو حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی دعوت دے دے، ہم دونوں ساتھ میں آنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے ایسی سچی اور پیاری معاشرت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ اگر آپ علیہ السلام گھر سے باہر ہوتے اور آپ کی بیوی آپ کو ملنے کے لیے آتی تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ چل کر گھر تک پہنچاتے، یا آپ اپنی بیوی کے ساتھ جہاں اندھیرا ہوتا ساتھ میں چل کر جایا کرتے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں، ام المؤمنین صفیہ بنت حیی، جن کا آگے تھوڑی دیر میں واقعہ آنے والا ہے۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں حضور کی زیارت کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں چلی گئی۔ میں نے حضور سے باتیں کی، پھر میں حضور کے پاس سے اٹھ کر واپس آئی تو آپ علیہ السلام میرے ساتھ چل کر باہر آئے۔ آپ اپنے اعتکاف سے نکل کر میرے ساتھ چلتے رہے۔ اتنے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ میں کوئی عورت ہے، اندھیرا تھا، تو انہوں نے ارشاد جب ان دونوں صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی عورت ہے، تو وہ لوگ جلدی جلدی جانے لگے، وہاں سے جلدی جلدی گزرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام سے جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ صفیہ بنت حیی، یعنی آپ بتا دیں کہ میری کیا ہے، بیوی ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے۔ فقال سبحان اللہ، ان دونوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی عورت ہو بھی تو ہم آپ کے بارے میں بھی غلط گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، جیسے بدن میں خون دوڑتا ہے ویسے شیطان بھی دوڑتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی شیطان کہیں تہمت اور کسی طرح کی بدگمانی پیدا نہ کرے، اس لیے فوراً میں نے بتا دیا کہ یہ کوئی اور نہیں، کون ہے؟ صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہے، میری بیوی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اعتکاف سے نکل کر ساتھ میں چل کر جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا بیویوں کے ساتھ اس طرح جو ہے چل کر جانا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حضور کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں حضور نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو آپ نے ثابت کر کے بتایا کہ میں کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ ایسے اگر تم رہو گے تو پھر تم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے بن جاؤ گے، اور جب تم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے بن جاؤ گے تو سارے ایمان والوں میں تمہاری حیثیت سب سے اچھی بن جائے گی۔ اسی کو حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا،
ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل مومن لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہیں۔ جن کے اخلاق بیویوں کے ساتھ اچھے وہ سب سے اچھے، اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے وہ ایمان والوں میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اگر ہم سب کو اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں شامل کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی دن کسی بیوی کو مارا ہو یا کسی بیوی کو حقیر سمجھا ہو۔ کبھی آپ نے کسی بیوی کو مارا ہو یا کسی کو حقیر سمجھا ہو، ایسا کہیں بھی منقول نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأة ولا خادمہ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی بیوی کو مارا نہ کسی خادم کو مارا۔ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جہاد میں مارنے کی نوبت آئی تو آپ نے مارا، لیکن آپ نے ایسے کسی انسان کو اور کسی خادم کو اور کسی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو نہ مارو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا زیرن النساء علی ازواجہن، عورتیں اپنے شوہروں کے معاملے میں بڑی جری ہو چکی ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی بہت نافرمانی کر رہی ہیں۔ جب یہ شکایت حضور کے سامنے انہوں نے پیش کی اور خصفی ضربین، آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ زیادہ سخت ہوا ہے تو پھر تھوڑا بہت مار لو ان کو، مار کر معاملہ کیا کیا جائے، ان کو قابو میں لایا جائے۔ تو جب عورتیں بہت زیادہ نافرمان ہو گئی ہیں، اپنے شوہروں کے معاملے میں جری ہو چکی ہیں، تو ان کو قابو میں کرنے کے لیے آپ نے مارنے کی رخصت عطا فرمائی۔ اب ہوا ہے کہ سب لوگ مارنے لگے، اور مارنے میں پھر بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت سارا مارا جانے لگا۔ تو جب اس طرح بہت زیادہ مار بڑھ گئی تو حضور علیہ السلام کے گھر کی جو عورتیں تھیں، آپ کی جو بیویاں تھیں، ان کے پاس بار بار عورتیں آ کر شکایتیں کرنے لگی کہ ہمارے شوہر ہم کو بہت مار رہے ہیں، ہمارے شوہر ہم کو بہت مار رہے ہیں، ہمارے شوہر ہم کو بہت مار رہے ہیں۔ چنانچہ جب اس طرح کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے فرمایا لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن، آل محمد کے جو ہے گھر کا طواف کر رہی ہے بہت ساری عورتیں، شکایت کر رہی ہے اپنے شوہروں کی کہ وہ ان کو بہت مارتی، ان کو بہت مارتے ہیں۔ لیس اولئک بخیارکم، اپنی عورتوں کو مارنے والے تم میں اچھے لوگ نہیں، تم میں اچھے لوگ اپنی عورتوں کو مارنے والے تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو مارتے وہ اچھے نہیں ہیں۔ آدمی عورت کو مارے بھی اور اچھا بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس اولئک بخیارکم، جو مارنے والے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو عورتوں کو مارنا اور اچھا ہونا دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو اچھے ہوں گے یا تو برے ہوں گے، اور برے ہوں گے تو مارتے ہوں گے۔ تو مارنے والے اور اچھے والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ کوئی کسی بس بعض مردوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی بیویوں پر دراز کیے ہوئے، ہر وقت تو ان کا ہاتھ اٹھیلا رہتا ہے، مار رہے ہیں، موقع ملا بس ذرا کیا ہوا لگا دیا، چہرے پر مار رہے ہیں، سر پر مار رہے ہیں، پشت پر مار رہے ہیں، لاتے مار رہے ہیں، ڈنڈے سے مار رہے ہیں، چپل اور جوتوں سے مار رہے ہیں۔ یہ سب تباہی کے اسباب ہیں۔ اپنی بیویوں کو مارنا کوئی مجاہد ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ مجاہد تو وہ ہے جو صبر کرے، مجاہد وہ ہے جو صبر کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی سے لڑائی لڑے اور لڑ کر پھر سامنے والے کو پچھاڑ ڈالے۔ لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو پچھاڑنے سے پہلوانے نہیں ہے، کسی کو پچھاڑنے سے پہلوانی، دو لوگوں کا آپس میں مقابلہ کر دیا گیا، ایک نے دوسرے کو پچھاڑ دیا تو جس نے پچھاڑ دیا گرا دیا بولے وہ پہلوان ہے۔ یہ دنیا والوں کی نگاہ میں پہلوان ہے جو پچھاڑتا ہے،
حدیث میں حضور فرمانے کہ پچھاڑنے والا پہلوان نہیں ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب غصہ آئے تو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو کرے، اور نفس کہہ رہا ہے کہ سامنے والے کو ماروں، گالی دوں، پچھاڑوں، توڑ دوں، منہ پہ ماروں، سر پہ ماروں، ہاتھ پہ ماروں، پیر پہ ماروں، یہ سب جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے جذبات کے پیدا ہونے کے موقع پر اپنے نفس پر جو آدمی قابو کرے وہ پہلوان ہے۔ جو اپنے آپ پر قابو کرے وہ کیا ہے؟ پہلوان۔ ہم لوگوں نے تو سمجھا ہے کہ مارنا پہلوانی ہے، مارنا پہلوانی نہیں، مار کے جذبات کو دبانا اور اپنے آپ پر قابو کرنا یہ کیا ہے؟ پہلوان ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے وہ ایسا والا پہلوان بننے کی کوشش کرے گا، اور جس کو حضور کی بات پر یقین نہیں ہے وہ والا پہلوان کرنے کی کوشش کرے گا۔ کون سا؟ مارنے والا اور پچھاڑنے والا۔ اب ہم اپنے اختیار سے اس کو چوز کر سکتے ہیں کہ ہم کو کون سا پہلوان کرنا ہے، برداشت کرنے والا یا بدلہ لینے والا، اپنے آپ پر قابو کرنے والا، غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والا پہلوان ہمیں بننا ہے، یا پھر اپنی طاقت کا زور دکھانے والا پہلوان بننا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، حضور والا یہ پہلوان اور جو ہے دنیا داروں کا یہ پہلوان ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیس اولئک بخیارکم، اپنے شوہر کو، اپنی بیویوں کو ماننے والے شوہر یہ تم میں کے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے عرب کے لوگ کہا کرتے تھے لا یکرمہن الا کریم، کہ عورتوں کی عزت وہی آدمی کر سکتا ہے جس میں جو خود عزت دار۔ عزت والا آدمی عورتوں کی عزت کرتا ہے، اور بے عزت آدمی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، عورتوں کو حقیر سمجھتا ہے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تو جو عزت والا آدمی ہوتا ہے وہ عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، اور جو بے عزت ہوتا ہے وہ عورتوں کو مارا کرتا ہے۔ یغلبن الکرام ویغلبہن اللیام، عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ عرب جو عورتیں جو ہے عزت والے آدمی پر غالب آتی ہیں، اور کمینہ آدمی عورتوں پر غالب آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ سب تو سوچنے اور سمجھنے اور جو لوگوں کی تجربے کی باتیں ہیں کہ جو آدمی شریف ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، جو آدمی خاموش ہوتا ہے، جو ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے، اور عام طور پر عورتیں ان کے اوپر غالب رہتی ہیں، ان کے اشارے پہ عورتوں کے وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ مرد جو ہر وقت عورتوں کو مارنا، عورتوں کو پیٹنا، کوٹنا، ہاتھ سے مارنا، ڈنڈوں سے مارنا، یہ مارنے والے لوگ، ان کو عرب کے لوگ کمینہ کہا کرتے تھے کہ یہ کمینے ہیں جو عورتوں پر کیا ہیں؟ غالب ہیں۔ عورتیں کمزور مخلوق ہے، ان پر مار دھاڑ کے ذریعے سے غلبہ حاصل کرنا شرافت کی نشانی نہیں، بے عزت اور کمینے ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مہربانی کرنے اور رحم کرنے کی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تم کو عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، میری اس وصیت کو تم قبول کرو۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے یہ کہے کہ میں تم کو یہ تاکید کرتا ہوں، میری اس تاکید کو تم لوگ قبول کرو، ہم لوگ اس کی بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے یہ کہے کہ میں تم کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں، تم اس تاکید کو قبول کرو، تو ہم لوگ تو اس بات کی وجہ سے خوش بھی رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے بھی رہیں گے کہ فلاں بڑا آدمی ہے، اس نے مجھے یہ کہا کہ تم میری اس تاکید کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ یعنی ہم اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھیں گے۔ یہاں تو سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں بھلا سلوک کرنے کی میری یہ تاکید ہے، اس تاکید کو تم کیا کرو؟ قبول کرو۔ میری اس تاکید کو قبول اس لیے کرو فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، کہ یہ عورتیں جو ہے پسلی سے پیدا ہوئی، بائی پسلی سے پیدا ہوئی۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے اوپر کی جو پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، تو عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تو اس کو سیدھی کرنے جائے گا، یعنی سوچے گا کہ میرے اشارے پہ عورت ہونی مانگتی، تو نہیں بننے والی، وہ ٹوٹ جائے گی، زندگی سے نکل جائے گی، طلاق اور خلا کے ذریعے زندگی سے کٹ جائے گی، لیکن تمہارے اشارے پہ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ہاں آ سکتی ہے، اگر تم ظالم جابر بنو گے تو آ سکتی ہے۔
یعنی تم ہمیشہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے رہو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو بھائی ذہب تطیقہ، اگر تم ان کے ٹیڑے پن کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کو توڑ دو گے، کوئی ترکتہ ہو، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے یعنی اس کے ٹیڑھ پن کی وجہ سے جو کچھ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں ہیں ان پر صبر کرتے رہو گے تو ٹیڑھ پن باقی بھی رہے گا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس طرح تم ان عورتوں سے فائدہ بھی اٹھا پاؤ گے۔ جس آدمی کو اپنی عورت سے فائدہ اٹھانا ہے، چاہے جس طرح کا بھی اس کو فائدہ اٹھانا ہے، اس فائدے کے اٹھانے کے لیے اس کو اس کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ اس کی طرف سے میرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، وہ میرے اشارے پر ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا آدمی تھوڑے دنوں میں اپنی عورت کو ہاتھ سے گنوا دے گا اور اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی اپنے عورتوں کے ساتھ اسی طرح سے رہنے کی کوشش کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی، اور آپ علیہ السلام عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ایک بار نہیں بار بار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حج ہوا سن ہجری 10 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کی جمعیت کے ساتھ حج فرمایا، اور وہ آپ کا آخری حج تھا، الوداعی حج تھا، دنیا سے جانے والے تھے۔ اس میں آپ نے اشارہ بھی دے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں، اس لیے تم مجھ سے اس سال بہت ساری باتوں کو سیکھ لو۔ تو اسی موقع پر جن باتوں کی آپ نے بار بار تاکید فرمائی اس میں ایک بات یہ بھی تھی، الا واستوصوا بالنساء خیرا، یاد رکھو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت میری قبول کرو۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کہ وہ تمہارے پاس قید کی طرح ہے، یعنی وہ تمہارے قبضے میں ہے، تو تم ان کے اوپر اگر ملکیت رکھتے ہو تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرو، اپنے ماتحتوں کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو یعنی نماز کی پابندی کرو، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ جاؤ۔ دنیا سے جاتے جاتے جو الفاظ آپ کے زبان مبارک سے نکلے، کان لگا کر جو سنا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید پر عمل کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں بہت ساری باتیں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کی بات پیش آتی ہیں، لیکن پیش آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے اور اس کی وجہ سے برا سلوک کیا جائے، بلکہ انسان کی نگاہ مثبت ہونی چاہیے، اس کی نگاہ میں پازیٹیو پہلو ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا کسی ایمان والی عورت سے ساتھ دشمنی نہ رکھے، بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے۔ کیوں؟ بیوی کی طرف سے اگر کسی بات میں نافرمانی ہو رہی ہے یا کوئی غلط ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دشمنی یا عداوت رکھ رہا ہے، فرمایا دشمنی مت رکھو۔ ایک بات یا 2-4 باتوں میں وہ نافرمان ہیں لیکن دسیوں خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، ان کا خیال کریں۔ تو آپ نے نگاہ کو بدل دیا اور ہٹا دیا اور تعلیم دے دی کہ برائیوں سے نگاہ کو ہٹاؤ اور اچھائیوں کو دیکھو، اچھائیوں کی وجہ سے ان کی قدر کرو۔ فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی ایمان والا مرد کسی ایمان والی عورت کے ساتھ بغض نہ رکھے، ان کریہ منھا خلقا، اگر اس سے کسی بات کی ناپسندیدگی اس کی نگاہ میں ہو، کوئی کسی اخلاق کے اعتبار سے اس کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، رضی منھا آخر، تو دوسری بہت ساری عادتیں ایسی ہوگی جس سے اس کو اس سے خوشی بھی ہوگی، تو ان اچھی صفتوں کو دیکھ کر اس کی بری باتوں کو سر پہ نظر کر دو، اس پر سے نظر کو ہٹا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔